بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک نے فرمایا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ کسرا کا ایک بادشاہ تھا، تو وہ بڑے وزنی سونے کے کنگن پہنا کرتا تھا، اور جب وہ کوئی بات کرتا تھا نا، فیصلہ کرتا تھا تو کنگن ہلاتا تھا۔ عرب کے اندر مشہور تھا کنگنوں والا بادشاہ، سونے کے موٹے کنگن اس نے پہنے ہوئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ سے کہا تھا اس وقت تجھے موت نہیں آئے گی جب تک کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں نہیں آ جاتے۔ ایک جنگ کا موقع تھا، کافر قلعہ بند ہو گئے، انہوں نے نا بہت بڑا ایک قلعہ تھا، بڑی دیواریں تھی، اندر سے کنڈی لگا لی، باہر نہیں نکلتے تھے۔ مسلمانوں کی مجبوری تھی کہ وہ باہر نکلیں تو جنگ کریں۔ ایک منجنیق ہوتی تھی، اس طرح غلیل نہیں ہوتی، اس طرح دو بانس بہت لمبے باندھ کے، تو اس کے اندر جس طرح وہ جھولا ہوتا تھا بچوں کا کہ پینگ آکھی دا سی انہوں، اس طرح اس کو بنایا جاتا تھا، اور پیچھے اس کے اندر گولا رکھ کے لوگ کھینچتے تھے پیچھے، اور جب چھوڑتے تھے تو وہ جا کے دشمن پہ لگا کرتی۔ اسی کو دیکھ کر پھر توپ ایجاد کی گئی۔ حضرت سراقہ بن مالک کہنے لگے اس منجنیق میں مجھے بٹھاؤ اور کھینچ کے اندر پھینکو، میں اندر سے جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ یہ میری بات کی ایمان کی بات کر رہا ہوں، اندر جا کے دروازہ کھولتا ہوں۔ تو صحابہ کہنے لگے پہلی تو بات یہ ہے کہ جب تو اندر گرے گا تو تیری ہڈی پسلی کوئی نہیں بچے گی، اور اگر بچ بھی گئی تو جن کے بیچ تو جائے گا وہ تجھے چھوڑیں گے، رزق نہ لے، تو نہیں بچے گا اگر اندر گیا تو۔ جناب سراقہ بن مالک آنکھیں کھول کے دیکھا، فرمانے لگے تم مجھے پھینکو، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، بالکل بے فکر ہو کے پھینکو۔ کہا کس لیے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے رسول نے فرمایا تھا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کسرا کے کنگن نہیں آ جاتے۔ کنگن ابھی نہیں آئے، جب تک کنگن نہیں آئیں گے حضرت اسرائیل بھی کوئی نہیں آئیں گے۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن۔ حضرت سراقہ بن مالک کو پھینکا، اندر گئے، گرے بھی، دروازہ بھی کھولا، باہر بھی آئے، سارا کچھ ہوا، اور باہر آ کے لوگوں سے کہنے لگے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میرے نبی کے فرمان بڑے سچے ہیں؟ ہوا ہے کچھ؟ زمانہ گزر گیا، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت سراقہ بڑے بوڑھے ہو گئے، یہ آنکھیں جھک گئیں، بال سفید ہو گئے، بیمار ہو گئے، ضعیفی آ گئی۔ اس وقت کسرا کا علاقہ فتح ہوا اور کنگن حضرت عمر کے پاس آئے، تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ بلاؤ سراقہ کو۔ تو لوگ کہنے لگے حضور وہ تو اٹھ نہیں سکتے، بوڑھے ہو گئے۔ فرمایا ایک دفعہ کان میں جا کے کہو تو صحیح، کہو تو صحیح۔ کہتے کان میں جا کر سراقہ کنگن آ گئے ہیں، تو اس بوڑھے کو اللہ نے زلیخا کی طرح جوانی عطا کی، اٹھے۔ اور حضرت عمر کے زمانے میں جب مسجد نبوی بھری ہوئی تھی، کسرا کے کنگن حضرت سراقہ نے پہنے، تو صحابہ پھر میرے رسول کے نعرے لگانے لگے، کہنے لگے دیکھو میرے نبی نے جو فرمایا حق اور سچ فرمایا۔ ایمان کی مضبوطی لائیں۔ مسلمان کمزور باتیں کرتا ہے، اس کمزوری سے باہر آئیں۔ یہ کہتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں گا، نمازی ہو جاؤں گا تو دکان کیسے چلے گی، داڑھی رکھوں گا تو حالات کیسے بدلیں گے؟ باہر آئیں، ایمان میں مضبوطی لائیں۔ پہلی بات حضور پہ ایمان لاؤ، دوسری بات نبی پاک کی تعظیم اور توقیر کرو۔ یہ ختم نبوت کا جو مسئلہ تھا یہ حضور کی تعظیم کا مسئلہ تھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں؟ شریعت اسلامیہ میں ایمان کے بعد حضور کی تعظیم ہے، ذکر، فکر، عبادت، ریاضت، یہ تیسرا درجہ ہے۔ تعظیم مصطفیٰ کرو، کس طرح کرو، کس حد تک کرو، اس کی کیفیات کیا ہے، اس کا طرز کیا ہے، کتنی تعظیم کرنی ہے، تو وہ بھی عروہ بن مسعود ثقفی نے 1400 صحابہ کا کٹھا عمل بتایا ہے۔ جب وہ آئے نبی پاک کے پاس حدیبیہ کے موقع پر اور واپس گئے تو جا کے کہنے لگے میں دیکھ آیا ہوں، میں نے ساری زمانہ دیکھا ہے، پر جو ادب نبی پاک کے امتی اپنے نبی کا کرتے ہیں وہ میں نے کسی کا کرتے نہیں دیکھا۔ اور وہ ادب کس طرح کا؟ لوگ کہتے ہیں یہ ملنگوں کی باتیں، یہ پیر ہاتھ چمواتے ہیں، یہ فلانا ایسے کرتا ہے۔ وہ بھائی اس کیفیت کو سمجھیں۔ عروہ بن مسعود کہنے لگے ابو سفیان یار میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ نبی پاک نے ناک سے ریٹھ نکالی ہے، اور عثمان غنی جیسے مالدار آدمی نے اپنے ہاتھ پہ لے کے چہرے پہ مال لی ہے۔ میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ حضور نے پانی منہ میں ڈالا کلی کرنے کے لیے، اور بلغم مبارک نکلی ہے تو عبد الرحمن بن عوف جیسا سردار اور سیانہ بندہ اس کو لے کے چہروں پہ مال رہا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے عمر فاروق جیسے لوگ، عثمان غنی، مولا علی جیسے دلیر لائنوں میں کھڑے ہوئے کہ حضور کے جسم سے لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ ہمیں مل جائے، اور اس قطرے کے ساتھ ہم اپنے وجود کو مس کریں تاکہ اللہ ہمیں بھی تبرک عطا فرما دے۔
صحابہ نے تعظیم رسالت مآب کا وہ منظر بیان کیا، وہ کیفیات بیان کی کہ لوگ آج شش کر اٹھے اپنے دلوں میں حضور کی تعظیم۔ اور پھر ہے اطاعت رسول، جو حضور کی فرما برداری نہیں کرتا۔ نبی پاک نے فرمایا جو میرا ہوگا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو حضور آپ کا کون ہے؟ فرمایا جو میری مانے وہ میرا ہے۔ جو میری مانے، بول کے بتائیے، ہم کس کے غلام ہیں؟ بات کس کی مانتے ہیں؟ بھئی غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، اس کی اپنی چاہت نہیں ہوتی، مرضی وہ جو اس کے آقا کی۔ اگر نبی پاک کے غلام ہیں تو رنگ روپ نبی پاک جیسا ہونا چاہیے، اٹھنا بیٹھنا رسول پاک جیسا ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کا ہونا چاہیے؟ لو سنو ایک حدیث، یہ بخاری ہے اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک کو لے کے آئے نا یہاں مدینہ طیبہ، تو مدینے کے سارے لوگوں نے نبی پاک کی زیارت نہیں کی تھی، کچھ نے دیکھا تھا کچھ نے نہیں دیکھا تھا۔ جب یہاں لے کے آئے جناب صدیق اکبر تو کہتے ایک درخت کے نیچے دونوں بیٹھ گئے۔ اب حال یہ تھا کہ جس طرح کے کپڑے حضور کے تھے جناب صدیق اکبر کے بھی اسی طرح کے تھے، جس طرح کا لباس حضور نے استعمال کیا اسی طرح، اور جس طرح کا امامہ جناب محبوب نے باندھا ویسا ہی جناب صدیق اکبر نے۔ اور صحابہ کہتے ہیں اگر امامے کا ایک پیچ کہیں سے حضور کا ڈھیلا تھا نا تو جناب صدیق اکبر کا بھی ڈھیلا تھا۔ اس طرح ہر چیز رنگی ہوئی تھی حضور کے رنگ میں، کچا رنگ للاری والا اے جڑا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ تو کہتے ہیں وہ ساری کیفیات وہی تھی۔ اب مدینے کے جن لوگوں نے دیکھا نہیں تھا نا، کچھ لوگ تو نبی پاک سے سلام لیتے ہاتھ چومتے بیٹھ جاتے اور کچھ حضور کے پاس ہی نہ آتے، جناب صدیق اکبر کے ہاتھ چوم کے بیٹھ جاتے۔ حضرت صدیق اکبر سمجھ گئے کہ لوگوں کو دھوکا ہو رہا ہے، انہوں نے پتہ کیا کیا، ایک چادر لی، موسم تھا گرمی کا اور دھوپ نکلی ہوئی تھی، اگرچہ سائے میں بیٹھے تھے پھر بھی حضرت صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر سایہ کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے جو سایہ کرنے والا ہے وہ غلام ہے اور جس پر سایہ کیا جا رہا ہے وہ آقا ہے، وہ آقا ہے۔ سایہ کر دیا جناب، اب لوگوں کو پتہ چلا۔ ہمارے علماء کہتے ہیں اس قدر زیادہ جناب صدیق اکبر نے اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگا تھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا۔ یہاں تو بھائی یورپ کے ممالک میں مسلمان حکمران کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا مسلمان کون سا ہے عیسائی کون سا ہے، جس طرح کی پینٹیں ان کی ہیں اسی طرح کی ان کی ہیں، جس طرح کے چہرے ان کے ہیں اسی طرح کے ان کے۔ مسلمان کی انفرادیت ہے، اس کا رنگ روپ بتاتا ہے کہ یہ رسول پاک کا ماننے والا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور میں کر جاؤں، لطیف بات ہے، یہاں بزرگ فرماتے ہیں وہ چند منٹوں کے لیے سایہ کیا تھا جناب صدیق اکبر نے نبی پاک کے اوپر، چند منٹوں کے لیے، تو حضور نے اس کا صلہ یہ دیا ہے کہ قیامت تک حضرت صدیق اکبر کی قبر پہ اپنے گنبد کا سایہ کر دیا ہے، قیامت تک کے لیے سایہ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنے گھروں میں معاشرے میں حضور کا طریقہ لاگو کریں، اور حضور کا حق ہے، امت پر حق ہے نبی پاک کا کہ امت ہر چیز سے بڑھ کر اپنے رسول سے محبت کرے، ہر چیز سے۔ ہاں بیٹا زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، نبی پاک زیادہ پیارے ہونے چاہیے، مال زیادہ پیارا نہیں ہونا چاہیے، حضور زیادہ پیارے ہونے چاہیے، ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے محبت کرے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ہارون رشید کے بیٹے نے کدو پکڑا ہوا تھا، کدو کے ساتھ تھوڑی سی ٹہنی ہوتی ہے، تو وہ جو کدو کو گھما رہا تھا، اس نزاکت کو سمجھے۔ لوگ کہتے ہیں مولوی شور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نبی پاک کے ساتھ امت کا رشتہ نازک ہی بڑا ہے، اس نزاکت کو سمجھا کریں۔ کدو پکڑا ہوا تھا تو کدو کے ساتھ ٹہنی تھی تو بچہ گھما رہا تھا۔ امام مالک اٹھ کے گئے اور ہارون رشید کے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے یہ کدو نہیں، یہ کھانا نبی پاک کی سنت بھی ہے، اور کدو شریف حضور کو پسند بھی بڑا تھا، اس طرح کار اس کو نہ گھما، کوئی اور سبزی ہوتی تو میں تجھے نہ کہتا۔ بچہ تھا نا جوان، اس نے توجہ ہی نہ کی، تھوڑا آگے جا کے تو پھر گھمانے لگا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ ہارون رشید کے پاس گئے، کہنے لگے تیرے بیٹے کو 2 دفعہ سمجھایا ہے کہ ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر حضور سے پیار ہے، اور یہ کدو نبی پاک کی پسند ہے، اس کو میں نے 2 دفعہ سمجھایا پھر بھی کدو کو گھما رہا ہے، اب اس پر حد لگے گی، اسے جرمانہ ہوگا۔ تو ہارون رشید نے بیٹا نہیں دیکھا، رسول اللہ کا پیار دیکھا۔ کہنے لگے حضور کیا حد ہے؟ فرمایا اسے باندھو ستون کے ساتھ اور اسے 20 کوڑے مارو،
اس پر کوڑے برسائے جائیں. اس نے اس کدو کے بارے میں وہ رویہ اختیار کیا جو نبی پاک کا پسندیدہ تھا. تو جو لوگ ختم نبوت کے بارے میں رویہ اختیار کریں. میں رات راول پنڈی کے قریب تھا تو ایک بزرگ مجھے وہاں پوچھنے لگے کہ جب وہ معافی مانگ رہے تھے تو آپ لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے تھا. تو میں نے کہا جناب آپ کے گھر سے کوئی بندہ لاکھ روپیہ چوری کر کے لے جائے بعد میں معافی مانگے, جب پتہ چل جائے وہ کہ رکھ دیا ہے معاف تو معاف کر دیں گے آپ؟ کہنے لگے نہیں انہوں نے سزا ملنی چاہیے تھی. میں کہ انی کو گل اسی کری جانے ہیں. ٹھیک ہے آپ کسی کے طریقے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ موٹی سی بات ہے, حضور کے بارے میں جو بندہ کوئی بات کرے گا اسے اس کی سزا, بولیے اسے سزا اور ملنی چاہیے تاکہ دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے. اتنا سا مطالبہ ہے. اور وہ سزا بھی قانون کے دائرے میں رہ کر, کوئی غیر اخلاقی غیر شرعی سزا نہیں جو آئین پاکستان کہتا ہے, قانون کہتا ہے. یہ مطالبہ اس کو پورا کیا جائے. تو میرے بھائی حضور کے ساتھ رشتہ سب سے بڑھ کر. اور پھر مسلمان نا اس معاملے میں تھوڑا جذباتی ہوتا ہے. نبی پاک کے معاملے میں مسلمان تھوڑا برداشت نہیں ہوتا. دیکھیں نا یار, میرے بارے میں کوئی بندہ بات کرے تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے, تو اگر کوئی میرے ابا جی کے بارے میں بات کرے برداشت ہوتی ہے؟ بول کے بتائیں بھائی. آپ کے بارے میں بات کی تو چلو, بلکہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا گاؤں میں تو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو جاتی تھی تو کوئی ذکر کرتا تھا نا گھر کا, تو کہنا گھر تک نہ جائیں. یہ سنا ہوا ہے آپ نے جملہ, میرے گھر تک میری بات کر. تو جب ہم گھر تک کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے تو نبی پاک تک اجازت دے سکتے ہیں بات کرنے کی؟ کسی کو یہ اجازت ہو سکتی؟ بالکل اجازت نہیں. اور صحابہ کرام نے یہ ہمیں کر کے دکھایا ہے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے ادب تھے ان کی گردنیں کاٹی ہیں صحابہ نے, ان کے ٹکڑے کیے ہیں صحابہ نے. ان لوگوں کو صحابہ نے کبھی معاف نہیں کیا. ہاں نبی پاک نے معاف کیا ہے پر صحابہ نے معاف. آج بھی گستاخ کو معافی نبی پاک دے سکتے ہیں, امت معافی نہیں دے سکتی, اس کو یاد رکھیں. اور اس کے آگے بڑھیں تو امت کی سب سے بڑی ڈیوٹی لگائی ہے نبی پاک نے. وہ ڈیوٹی یہ ہے کہ امت نبی پاک کا دین آگے پہنچائے. یہ ڈیوٹی ہے امت کی. یہ پیغام آج آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے. امت کی ڈیوٹی ہے کہ نبی پاک کا دین لے کے جائے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا, لیکن حضرت بلال کی قبر کہاں ہے؟ ملک شام میں. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے نا کہ مدینے میں دفن ہوں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا, کام نہیں کر سکتے تھے. اگر وہ فضیلت دیکھتے رہتے. مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قبر چائنا میں ہے. مدینہ کے اندر وصال کی بڑی فضیلت ہے پر حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ترکی میں ہے. بھائی صحابہ پھیل گئے, گلی گلی نگر نگر گئے, انہوں نے جگہ جگہ جا کے نبی پاک کا دین پھیلایا. تو 10,000 مسجد دے کے فارغ ہو جاتا ہے؟ تو لوگوں کو کون نکلے گا دین کے لیے, کون بات کرے گا؟ یہاں لوگ بڑی زبانیں کھول کھول کے کہتے ہیں علماء کچھ نہیں کرتے, مولوی سو گئے. او خدا کے بندو, 10,000 روپیہ لے کے یہ لوگ 5 وقت مسجدوں میں اذانیں پڑھتے ہیں. اور کبھی ان لوگوں کے دکھوں کو جا کے دیکھو تو پتا چلے کیا حشر ہے, کیا پروٹوکول ہے مولوی کا معاشرے میں, کیا احترام رہ گیا ہے, کون سا درجہ ہے. جس کا دل کرتا ہے وہ 2-4 باتیں کر کے گزر جاتا ہے. لیکن علماء کی زندگیاں کبھی پڑھ کے دیکھو, اگر دین کے چمن میں بہار ہے تو ان علماء کی وجہ سے ہی ہے. وہ جو موٹے درباروں کے سجادہ نشین پیر ہیں وہ تو نکلتے ہی نہیں, وہ تو کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ممبر ہیں, وہ کب نکلیں گے؟ جتنے ڈنڈے کھاتے ہیں یہ مولوی کھاتے ہیں, اور آپ کو اندازہ نہیں. گلی گلی نگر نگر گھومنا پھرتا ہے. رسول اللہ کا دین ایسے نہیں پہنچ جاتا, نگر نگر گھومنا پڑتا ہے, گلی گلی جانا پڑتا ہے. اس قدر مشقت کا یہ کام ہے, یہ تو وہی جان سکتا ہے جس تن لاگے سو تن جانے. آپ کو کیا پتا یہ کتنا مشکل کام ہے, لیکن آپ اور میرے رسول نے ڈیوٹی لگائی. فرمایا میں جا رہا ہوں, میرے بعد کوئی نبی, انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, اب میرے بعد کوئی نبی, تو دین کون پھیلائے گا؟ امت مسلمہ. دین کی بات آگے کون پہنچائے گا؟ رسول اللہ کے غلام. یہ کوئی مقصد نہیں, میں باوضو بیٹھا ہوں, جمعے کا دن ہے, یہاں بڑی جلدی لوگ رائے کا اختلاف کرتے کرتے نیتوں اور ارادوں پر شک کرنے لگتے. فلاں آدمی اپنا پروٹوکول چاہتا ہے اور فلاں آدمی نے 1.5 اینٹ کی نئی مسجد بنا لی ہے. خدا وہ والی زندگی نہ دے,
बस शायद इससे बड़ी बात आपको सुनने को ना मिले। रब करीम वो वाली जिंदगी ना दे जब हम दीन का नाम लेके अपने कद ऊंचे करने लगे, और जब हम दीन का नाम लेके, अल्लाह करे फिर उसके बाद वो जिंदगी ना दे। शायद इससे बड़ी बात मैं दोबारा ना कर सकूं। ये ईद मिलाद का दिन है। बस ये मिल्लत के जवान, मैं 3 बजे आया रात कल्लर सईदा से, और हशर मेरा ये था कि मेरे पांव फूल गए थे, लेकिन मुझसे ज्यादा अजीम वो लोग थे। जब मैंने रात 3 बजे पूछा अपने संगियों से कि बेलियो किधर हो, तो उन्होंने कहा कि हम बल्दिया ग्राउंड में रसूलुल्लाह के जिन मेहमानों ने कहा लाना है उनके लिए लंगर का बंदोबस्त कर रहे हैं। यारो ये छोटी बात है, 1 हफ्ता पहले यहां तैयारी, और हम तो इतने मसलूम लोग हैं भाई, हमें तो 4 जगह एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमने महफिल करनी है, हमें तो इजाजतें लेनी पड़ती हैं। ये कोई छोटा काम है? ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, बड़ा कठिन हो गया ये दौर, और मैं बता नहीं सकता कितनी जद्दोजहद का ये शोबा है। हम गली गली घूमते हैं, हम बड़ा कुछ सुनते हैं, लोग बड़ी बातें सुनाते हैं, लेकिन जेकर यार दे नाम दा मिले मेणा ओनू झोली पा लईए पुंजे सुटिए ना। जेकर यार दे नाम दी मिले सूली ते झूठा झूठ लईए पिछाटिए ना। कुछ दीन के लिए निकलो, मेरे कहने पे नहीं, रसूलुल्लाह के कहने पे। नबी पाक ने कहा बल्ली गुन्नी वलऊ आया, निकलो फैलाओ। और यार अभी तक इस उम्मत ने दुआए कुनूत याद नहीं की। रसूलुल्लाह के नाम लेने वालों को अभी तक हुजूर के 10 अशरा मुबशरा सहाबा के नाम याद नहीं। और यारो इतना बड़ा जुल्म के नबी पाक की अज़वाज के नाम याद नहीं। इतनी बड़ी ज्यादती के लोगों को दीन के मोटे मोटे मसलों का नहीं पता। मेरे साथ दाएं बाएं जो लोग रहते हैं, मैं उन्हें भी दीन ना सिखा सकूं? तेरी मेरी ड्यूटी है। हक ने कर दी है दोरी दोरी खिदमतें तेरे सुपुर्द, खुद तड़पना भी है औरों को तड़पाना भी है। मैदान में निकलना है करिया करिया, कूचा कूचा, नगर नगर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, काम अभी खत्म नहीं हुआ। इकबाल कहा करते थे नूर तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। अभी दूर दूर तौहीद का नूर फैलाना है। 4.5 अरब काफिर को मुसलमान करना है। जो मुसलमान दीन से दूर है उन्हें करीब लाना है। हमारे जवानों को गलत गाइड किया जा रहा है। इन्हें बताया जा रहा है बुत पूजने वाला भी किसी न किसी रंग में अल्लाह कोई पूजता है। हुक्मरान कहते हैं चर्च भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं, होली दिवाली में भी चले जाओ तो कोई हर्ज नहीं। और जालिमो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें खबर ना हुई कि जिन बुत पूजने वालों की होली में तुम गए हो, इन बुतों के खिलाफ ही तो सारी जिंदगी मेरे नबी ने जिहाद किया है। इन बुतों के साथ ही, इन बुतों के मानने वालों के खिलाफ ही तो हुजूर निकले। तुम उनके पास चले गए जिनके खिलाफ हुजूर जिहाद करते रहे। हमें निकलना है, हमें 1 2 3 4 करके। आप यकीन करें, मैं तो कहा करता हूं कोई आदमी अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए भी इस दौर में दीन का काम करता है तो उसकी भी मेहरबानी। और चलो नाम तो ले रहा है, कुछ कर तो रहा है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि आप सोच नहीं सकते। हमारे जवानों को धैर्य बनाया जा रहा है। ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया के जरिए हमारे घरों के अंदर आ गई हैं कि हर चीज बिखरी हुई है। मैं मुस्बत बात करने का आदी हूं। मैं ये दरस देता हूं आज के दिन उम्मत मुस्लिमा को। इतना बड़ा पिंडाल और सारा भरा हुआ, हजारों लोग यहां आए हैं। अभी एक साथी मुझे कह रहे थे आज तो वाकई आपने ईद बना दी है, इंज तो ईद पढ़न जाहिद है आज तो आपने। तो मैंने कहा मैं, हम कौन होते हैं ईद बनाने वाले? ये तो ईद महबूब को पैदा करने वाले ने बनाई है। ये तो वाकई ईद का समा लग रहा है। अजीज भाई याद रखो, आज के दिन मुसलमान को अहद वफा करना है कि वो हुजूर का दीन सीखेगा भी और सिखाएगा भी। और मेरी अपील है, जो आदमी दीन की जहां भी नौकरी कर रहा है, उसका अकीदा अगर ठीक है, वो जहां भी नौकरी कर रहा है, तो मेहरबानी करो, हिमायत नहीं कर सकते तो मुखालफत किसी की भी ना करो। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह करते ही नहीं लोग, मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो मुल्क भर में घूमता हूं, मैं जहां जाता हूं मुझे ऐसे ही लगता है कि सबसे ज्यादा लोग मुझी से प्यार करते हैं। जहां मैं जाता हूं मुझे लगता है मुझी से लोग सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। करिया मैं पंजाब के बहुत सारे शहरों में होके आया हूं। कल मैं 3 दिनों के लिए जनूबी पंजाब चला जाऊंगा, साहिवाल जाऊंगा, मुल्तान जाऊंगा, लोधरा जाऊं। मैं घूमता हूं तो मैं देखता हूं कि यार ये तो बड़ा फजल है अल्लाह का। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। या रसूल अल्लाह,
یا علی آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ۔ سنیے، وقت ہو گیا نماز جمعہ کا، باتیں تو ڈھیروں تھیں لیکن بہرحال وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وہ گزر گیا۔ اس نقطے پہ ضرور آپ نے محنت کرنی ہے۔ حضور تو ہمیں دین دے گئے، اب گھروں کے اندر دین نافذ کریں، گھروں کے اندر دین لائیں اور اپنے بچوں کو دین کا درس دیں، سبق پڑھائیں۔ آپ ہمارے نہیں نبی پاک کے مہمان ہیں، تو حضور کا ہر مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے، اتنا بڑا پنڈال تھا، سارا بھر گیا، اور آپ لوگوں نے یہاں شرکت کر کے یہ ثابت کیا کہ نہیں، مسلمان آج بھی سب سے زیادہ اپنے محبوب علیہ السلام کے نام سے محبت کرتے ہیں۔ اور میری یہ خواہش ہے، ہم لوگ رہیں نہ یا نہ رہیں، لیکن ایک خواہش ہے کہ ہر سال ربیع الاول کو چھٹی ہوتی ہے 12 کو، لیکن لوگ 100 کے وقت گزارتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ ہر سال ہمارے شہر میں رواج بن جائے کہ لوگ صبح 11 بجے یہاں آ جایا کریں، یہاں علماء کی باتیں ہوں، جمعہ نام بھی ہو، یہ سرکاری ادارہ ہے، اس کے اندر سارے لوگ پہنچیں اور یہاں پھر بیٹھ کے حضور کا تذکرہ ہو، جلوسوں میں یہیں سے شرکت ہو، یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے۔ لوگوں کو پتا ہو کہ ہم نے ہر حال میں سویرے 10-11 بجے وہاں پہنچ جانا ہے، وہاں حضور کے ذکر کی محفلیں سجیں گی اور یہ سلسلہ پھر چلتا رہے۔ اور میں ہر شہر میں یہ تجویز دیتا ہوں کہ جو بڑے گراؤنڈ ہیں سرکاری، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں جمع ہوں سارے، اور وہاں جمع ہو کے میلاد کی بزم سجائیں اور وہاں مقامی علماء سارا دن باتیں کریں تاکہ حضور کا تذکرہ چلتا رہے۔ سارے لوگ جلوس میں جائیں گے؟ جنہاں ہاتھ نہیں کھڑے کیتے انہوں دا کچا پروگرام ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد۔ آپ حضرات نے یہاں تشریف رکھنا ہے، اور میں نے جیسے بتا دیا کوئی سٹاپ نہیں رستے میں، کوئی آپ سے زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا۔ میں لوگوں کو اتنا ہی چلایا کرتا ہوں جتنا میں خود چل سکتا ہوں، اس سے زیادہ میں چلاتا ہی نہیں، مجھے پتا ہے۔ تو وہاں انشاءاللہ حضرت پیر عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادارے کے باہر دعا ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول فرمائے۔